دی زمینوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی، بعض تاریخی روایات میں 97 سال اور بعض تاریخی روایات 103 سال کی ہیں، یعنی آپ کی عمر ایک لمبی عمر تھی۔ اللہ نے آپ کو بڑے لمبے عمر سے نوازا، اسی لیے آپ کی خدمات کی فہرست بھی بڑی لمبی ہے۔ آپ کا علمی ذوق بڑا طاقتور تھا۔ آپ نے طبقات الاولیاء کو اپنے مطالعے کا مرکز بنایا۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو کتاب اہمیت اختیار کر گئی اور جو ایک نہایت ہی پائے کے عالم اور خاص طور پر انسانی سلوک اور تصوف کے عالم عبداللہ انصاری کی کتاب، جو تقریباً آپ کی زندگی سے 100 سال پہلے لکھی گئی، اسی کتاب کو آپ نے خوب پڑھا اور بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ عوامی سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کا تزکیہ، اس کے لیے علم اور عمل دونوں ضروری ہے۔ اس کے لیے سماج اور سوسائٹی میں ان کے درمیان جانا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے غم میں شریک ہونا اور انہی جیسا بن کر ان کی اصلاح کرنا، یہی بہتر طریقہ ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ بڑا ہی خطرناک زمانہ تھا، پرآشوب زمانہ تھا، ہنگامی حالات تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ کی یہ پیدائش کا زمانہ اور آپ کی ساری سرگرمیوں کا زمانہ یہ 6 صدی ہجری کا زمانہ ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جو منگولوں کے عالم اسلام پر حملے کا زمانہ ہے۔ تاتاری، جنہوں نے عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا تھا، جو چٹ کر گئے تھے بڑی مملکت کو، اور جن کا روب اور جن کی خونخوار زندگی لوگوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، گرچہ وہ تاتاری بعد میں اسلام لے آئے اور وہی خانہ کعبہ کے محافظ بن گئے۔ اسلام کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے عالم اسلام کو ختم کیا، لیکن اسلام نے ان پر فتح پا لیا۔ وہ اسلامی ملکوں کو جیت کر اس پر فتح پا گئے، لیکن اسلام ان کے دلوں پر فتح پا گیا اور تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ زمانہ ہے جو سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا زمانہ ہے۔ ان ماحول میں، ان حالات میں آپ تصور کریں کہ ایک امیر گھرانے میں جنم لینے والا شخص اور نہایت ہی علمی انداز میں مشہور علاقے کا ایک فرد اور سفر کر کے ہندوستان آنے والا، دہلی قیام کرنے والا، اور دہلی میں وہ زمانہ تھا سلطان التمش کا زمانہ۔ سلطان التمش کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے ادوار میں سے جو 4 دور یہاں مسلمانوں کے رہے ہیں حکومت کے، مغل سے پہلے کے 3 ادوار اور مغل پیریڈ کو آپ زیادہ سنتے اور جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو 3 پیریڈ ہیں،
چاہے وہ غلاموں کا پیریڈ ہو چاہے التمش کا پیریڈ ہو. التمش اس میں سے ایک نہایت ہی عادل فرمانروا رہا ہے، ایک ایسا حکمراں جس نے عدل و انصاف کو قائم کیا تھا. شاید یہی وجہ تھی سیستان سے وہ ہندوستان تشریف لائے. التمش کے دربار میں نہیں حاضری دی بلکہ دہلی میں قیام فرمایا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اجمیر چلے گئے اور اجمیر کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا. تعلیم و تعلم آپ نے اپنا پیشہ بنایا. آپ معلم تھے، آپ وائس تھے، آپ دائی تھے، مبلغ تھے، یعنی آپ ایک مدرس تھے، ایک استاد تھے. آپ طلبہ کو پڑھاتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے تھے. اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے. اور یاد رکھیے کہ آپ کی طبیعت، آپ کا انداز دعوت اسلام کے لیے بڑا موزوں تھا. فقر و فاقہ اختیار کرنے والا، زہد و قناعت کو اپنی زیور بنانے والا دعوت کے میدان میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے. چنانچہ سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ بھی دعوت کے میدان میں بہت کامیاب ہوئے. ہندوستانی آبادی کو انہوں نے محسوس کرایا کہ ہندوستان میں جو آبادی رہتی ہے اسے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا چاہیے. انسانوں کو یاد دلایا کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی. یہ دعوت بڑی سلیقے سے تھی، یہ دعوت بڑے اچھے سے تھی، اور یہ دعوت ان کا ہمدرد بن کے، ان کا غم گسار بن کر انہی میں رچ بس کر تھی. ناظرین کرام، سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی شخصیت بہت ہی مشہور ہے، اور اس شہرت کے نیچے ان کی دعوت، ان کا اخلاق، ان کا سماجی کردار، انسانوں سے ان کے تعلقات اور روابط، غیر مسلموں کے تئیں ان کا ہمدردانہ جذبہ، یہ سب کچھ دب کے رہ گیا ہے، سب کچھ ڈھکا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آج موجودہ حالات میں ہم ان کی شخصیت سے پردہ اٹھائیں. ان کی شہرت وہ آڑے آ جاتی ہے ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے سے، اور آج جو ایک اینکر نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان سے واقفیت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان کے علم کو، ان کے دعوتی مزاج کو، سماج میں ان کے کردار کو، ان کے زہد و قناعت کو، ان کی تبلیغ و دعوت کو، ان کے انسانی ہمدردی کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اور اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ہے. ہم آج بیدار ہوئے ہیں. آج کسی نے ان کی شان میں گستاخی کی، انہیں حملہ آور کہہ دیا، انہیں جنگجو بتا دیا، انہیں خونخوار کہہ دیا، تو ہم بھڑک گئے، ہمیں غصہ آ گیا، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء سامنے آ گئے، بڑے اداروں کی طرف سے بیانات آ گئے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے ان کی شخصیت سے، ان کی دعوت سے متعارف کرایا. کتنا متعارف کرایا؟ کیا حق ادا کیا آپ نے؟ کبھی ان کی ذات اور ان کی شخصیت پر آپ نے کوئی گفتگو کی؟ وہ برادران وطن جنہوں نے ان کے پاس بیٹھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا، جنہوں نے باہر سے آنے والے مہمان کی اتنی عزت افزائی کی تھی، اتنا اس سے متاثر ہوئے تھے کہ ان کی دعوت قبول کر لی تھی، ان کا دین اختیار کر لیا تھا، ہنسی خوشی ان کے ساتھ اپنے دین کو بدل دیا تھا.
आज उनकी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान कितनी अजनबी सी है। कितने लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं, उनकी दावत को जानते हैं, उनके अखलाक को जानते हैं, उनके रवैये को जानते हैं, उनके किरदार को जानते हैं। आइए हम इसकी कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज।